الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا روح المرحوم تبجل روح المرحوم جماعة وإلى روح عبد الوهاب بن نجي عبد القادر وإلى روح المرحوم نجي وإلى روح المرحوم عبد السلام عزيز إلى روح هدي بنت أجد إلى روح هدي شمس يزيد إلى روح هدي عبد وإلى روح المرحوم مسلم بنت وإلى روح صبر من هدي وإلى روح هدي من هدي وإلى روح هدي وبنية الشفاء خصوصا حاجي محمد وحاجة وكيل أن الله الكريم لك الشافع برحمة المغفر ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقدم ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا الخضير وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وخذ بهذا الوقت لله يكون في عونه وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشد الجند سيد مصطفى البكر بن كمال الدين وأصوله وفروعه ولسلسلته والآخرين عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله الدروس وسائر ساداتنا العدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ثم إلى روح قطب الأقوان محمود الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته ولسلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام يتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم برحمتك عمنا وقنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جميعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, majelis yang menjadi taman daripada taman-taman surga, majelisnya para malaikat. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul dengan para malaikat, tabiat-tabiat daripada para malaikat itu tertular kepada kita sekalian. Tabiatnya para malaikat itu la ya'sunallah. Para malaikat kada bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu taat atas apa yang diperintah Allah. Kada pernah membangkang. Ketika diperintahkan zikir terus. Ketika diperintahkan sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan watak tabiatnya para malaikat itu, kalau kita kumpul dengan malaikat, mudah-mudahan kita ketularan wataknya para malaikat. Dalam majelis kita yang mulia ini, karena kita berada di bulan kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi di Rabiul Awal ini kelahiran jasad, kelahiran jasad. Kalau kelahiran ruh, nah ini kita kada tahu apabila-nya. Kelahiran jasad Nabi di bulan Rabiul Awal, terlahir dari seorang wanita bernama Aminah bintu Wahb. Suatu saat Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari sidin betakun lawan Nabi. Ujar sidin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, ulun bersumpah atas nama ayah dan ibu, atas nama abah lawan mama ulun sumpah. Akhbirni, beritahukan kepada ulun, an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya',
Beritahukan kepada ulun apa makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan sebelum ada sesuatu. Sedikit ulun menceritakan tentang perawi hadis ini. Ngaran sidin Jabir bin Abdullah Al-Ansar. Sayyidina Jabir ini sahabat yang diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang, hampir 100 tahun. Hampir. Ada riwayat mengatakan 98. Hampir. Ketika Sayyidina Husain masih kanak-kanak, Sayyidina Husain cucu Nabi, duduk di asuhan Nabi, duduk di pangkuan Nabi. Ujar Nabi, wahai Jabir, cucuku yang bernama Husain ini kelak akan memiliki anak yang anaknya itu diberi nama dengan nama Ali. Ini mukjizat Nabi. Jam Nabi Husain ini kan bakal bisi anak ngarannya Ali. Padahal Husainnya masih duduk di asuhan, masih halus. Dan kelak di hari kiamat, anaknya yang bernama Ali ini akan dipanggil di hari kiamat dengan panggilan As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Dalam riwayat lain, Yud'a bi Zainil Abidin, dipanggil karena di hari kiamat anaknya Husain ini dengan panggilan Zainul Abidin, perhiasan ahli ibadah. Lalu ujar Nabi, nakena wahai Jabir, anaknya Husain yang bernama Ali itu akan memiliki anak. Akan memiliki anak. Nama anaknya sama dengan nama anak. Berarti cucu Sayyidina Husain. Cucu Sayyidina Husain. Husainnya ini masih duduk di asuhan Nabi. Anaknya Ali ini bernama Muhammad, sama dengan namaku. Apabila engkau bertemu dengannya, datuknya ini berkirim salam. Lalu jar Nabi, bila sudah ikam bertamuan lawan cucuku yang bernama Muhammad, berarti umur ikam wahai Jabir kada lawas lagi. Akhirnya bertemulah masa yang dinanti-nanti. Jabir bin Abdullah bertemu dengan cucu Nabi yang bernama Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Bertemu masih kanak-kanak kayak nih, nang para kelawang. Adik ibadahkan yang kan ngarannya Muhammad, anaknya Ali Zainal Abidin ini. Datukmu Nabi Muhammad berkirim salam. Oh iya kah? Dalam riwayat 3 hari mbah itu meninggal dunia sini. Nah, sahabat Jabir ini meriwayatkan, ya Rasulullah, beritahukan kepada ulun makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan sebelum adanya sesuatu. Jadi Allah itu wahdaniyat. Kalau kita belajar tauhid itu wahdaniyat, artinya Allah itu esa, tunggal. Ketika Allah Ta'ala bersendirian, artinya sorangan aja, karena makhluk, maka makhluk yang pertama diwujudkan oleh Allah adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, aku diciptakan oleh Allah Ta'ala, tapi masih bentuknya bentuk nur. Nur itu kalau diterjemahkan ya artinya cahaya. Tapi nur yang dimaksud di situ kadang-kala kita bayang-bayangkan. Jangan pian sama-samakan dengan cahaya lampu atau cahaya bulan atau cahaya matahari. Nur. Ujar Nabi, aku diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk nur sebelum
Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan matahari, rembulan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Jadi ibarat kertas. Ibarat kertas nih kosong, ada tulisannya. Kosong. Karena ada makhluk, kosong. Lalu kita ambil pulpen, kita titiki setitik di kertas itu. Lalu ada setitik. Nah, nang setitik itu, nang semula kosong, lalu ada setitik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib Ali Al-Habasyi berdasarkan riwayat yang sahih, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur Nabi kita Muhammad itulah Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Makhluk apa aja? Jin, manusia, malaikat, surga, neraka. Itu semuanya berasal daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pian melihat ulun atau ulun melihat pian, hakikatnya ulun melihat Nabi Muhammad. Karena di dalam diri ulun ini asalnya nur Nabi Muhammad. Jadi ulun melihat pian, bukan piannya, tapi yang dilihat adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dari situ semua. Dimulai dari satu titik itu, lalu kita menulis dengan banyak bermacam-macam tulisan. Pian hendak nulis huruf alif, mesti setitik dulu. Pian hendak pulpennya di kertas, jadi setitik kannya, lalu pian tarik ke bawah jadi huruf alif. Pian tarik ke kiri jadi huruf ba. Pian titiki 3 jadi huruf sa. Semuaan tulisan-tulisan itu asalnya setitik. Tidak ada para nabi, melainkan berasal daripada nur Nabi kita Muhammad. Tidak ada para malaikat, melainkan asalnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi Adam bi 14 alfa am. Aku nijar Nabi sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk cahaya, berbentuk nur, sebelum Allah Ta'ala menciptakan Adam 14.000 tahun. Nabi sudah ada nurnya. Nabi Adam 14.000 tahun hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nang kelahiran Nabi nang kita kisahkan nih, lain di bulan Rabiul Awal. Itu belum ada Rabiul Awal, belum ada Rabiul Akhir, belum ada waktu, belum ada tempat. Nabi sudah ada. Nang kelahiran nang di bulan Rabiul Awal ini kelahiran jasad. Nang bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kalau Nabi nang kita kisahkan nang nur ini bukan, belum ada bulan, belum ada tahun. Masih kosong kertasnya, belum ada apa-apa. Lalu ada setitik, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelahiran yang disebut dengan kelahiran di alamul malakut. Kalau kelahiran di Rabiul Awal ini kelahiran di alamus syahadah. Kenapa yang takuni lawan guru muin? Apa alam malakut, apa alam syahadah? Sidin pakarnya. Bahkan ujar Nabi, aku ini sudah jadi Nabi. Kuntu nabiyan, aku ini ujar Nabi kita, sudah diangkat oleh Allah, sudah dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Wa Adamu munjadilun fi tinati. Sedangkan Adam itu masih berbentuk tanah. Belum hidup lagi Nabi Adam, Nabi kita sudah jadi Rasul.
Dalam riwayat lain dikatakan, aku ini ujar Nabi, kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wat turab. Aku sudah menjadi rasul, aku sudah menjadi nabi, sedangkan Adam itu antara banyu lawan tanah. Karena Nabi Adam itu asalnya dari banyu lawan tanah. Di adon banyu lawan tanah itu tanahnya macam-macam. Summiya Adamu Adama li'annahu min adimil ard. Nabi Adam itu dinamakan Adam. Adam itu artinya campuran bermacam-macam tanah. Jadi Adam itu artinya tanah nang bercampur-campur. Ada tanah warnanya hirang, ada tanah warnanya habang, tanah warnanya kuning, dicampur jadi satu lawan banyu. Nah itu namanya Adam. Makanya Nabi Adam itu dinamai Adam karena dicampur dari bermacam-macam tanah. Jadi kita jangan heran dengan kulit ini macam-macam warnanya, karena Nabi Adam bercampur tanahnya. Kalau kita katakan tanah nang hirang-hirang. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Ta'ala lalu ditempatkan di dalam surga. Setiap Nabi Adam melihat pintu-pintu surga, tiang-tiang daripada istana-istana surga, di setiap lembar daun-daun pohon yang di dalam surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tulisannya. Ujar Nabi Adam, ya Allah, ini ngaran siapa nang pian sandingkan lawan ngaran pian? Ujar Allah, itu nama kekasihku Muhammad. Kalau bukan karenanya engkau tidak akan aku ciptakan. Nah pernah juga suatu saat Nabi Adam alaihi salam ketika sedang tidur di dalam surga. Jadi Nabi Adam itu dulu biasa guring di dalam surga. Tapi karena kalau kita umat Islam, orang-orang yang beriman masuk surga, karena di hari kiamat sudah tidak ada tidur di dalam surga, ada lagi guring. Karena guring itu akhul maut, dan sanaknya mati. Makanya di surga itu ada guring. Karena kita hidup kekal, ada lagi kematian. Nah Nabi Adam pernah guring di dalam surga. Begitu bangun ada bebinian di higa. Ada binian. Ketika Nabi Adam hendak menyentuh perempuan itu, ujar Allah Ta'ala, hatta tuaddi mahroha, jangan dijapai-japai, bayar dulu maharnya. Binian itu Siti Hawa. Nabi Adam pernah menjapai, siapa nih? Anak menyentuh, bayar dulu, ujar Allah Ta'ala, maharnya. Apa maharnya ya Allah? Tusalli ala habibi Muhammad, baca salawat atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maharnya. Nah jadi Nabi kita ini makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan. Jadi lain Nabi Adam, manusia pertama itu. Nabi Adam itu manusia pertama di alam syahada, di alam nyata. Ya Nabi Adam. Nah kita ini semuanya kepada Adam. Ulun disampainya kepada Adam, pian yaitu juga. Nabi Muhammad pun ya kayak itu juga sampainya kepada Nabi Adam. Adam itu disebut dengan Abul Ajsad, abahnya jasad. Jadi jasad kita ini abahnya siapa? Ya Nabi Adam. Tapi jasad ini tidak ada nilai apa-apa tanpa adanya ruh. Kalau ada ruh, jasad ini tidak ada gunanya. Bahkan jasad ini kada bisa merasa tanpa ada ruh. Ulun umpamanya tercucuk duri batis kesakitan, nang sakit itu hakikatnya lain jasad, tapi nang sakit itu ruh. Jadi nang sakit ruh. Tangan luka umpamanya lah,
lalu kita merasa sakit. Nang sakit itu ruh, lain jasad. Buktinya ruh nang sakit, ketika ruh sudah dilepas daripada jasad, awak kita nang sudah lepas daripada ruh itu dicucuk lawan parang lah umpamanya. Kada takut ciak lagi nya. Kada merasa kan? Karena ruhnya sudah hilang. Berarti nang merasa sakit itu ruh. Jadi rugi kita kalau hanya memperindah jasad tanpa memperindah ruh. Karena jasad ini kalau mati jadi bangkai. Coba kan, sesayang-sayangnya kita lawan keluarga yang meninggal dunia, tetap kita kubur. Coba kan pian ganakan seminggu. Apa lah? Nah, jadi ruh. Makanya orang-orang soleh, para wali-wali Allah Ta'ala itu kadang mementingkan penampilan jasad ini. Yang penting penampilan ruh. Dan bapak daripada ruh kita itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada usah anulah. Karena kalau orang kada paham. Nabi pernah mengatakan gini. Oh, bukan Nabi, Allah Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran. Ujar Allah, wa'lamu. Kalau pengen buka ayatnya di surah Al-Hujurat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ujar Allah, ketahuilah bahwa di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Dalam awak kita ini ada Nabi Muhammad. Nang mana Nabi Muhammadnya? Ya roh kita itu. Ya dalam awak pian ini ada Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan itu, lain ulun. Ketahuilah jar Allah, di dalam diri kalian itu ada Muhammad Rasulullah. Kita kalau sembahyang di tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua, apa kita memberi salam kepada Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita kalau memberi salam berarti nang diberi salam tuh orangnya parah. Kita memberi salam lawan Nabi, sementara Nabinya jauh. Nabi di Madinah sana sudah meninggal dunia Nabi kita. Ya walaupun para Nabi itu tidak bisa dikatakan mati, tapi jauh jaraknya lawan kita. Orang nang memberi salam itu berarti orang nang diberi salam parah. Maka ujar para ulama ahli tasawuf mengatakan yang diberi salam itu adalah ruh nang ada di dalam awak kita. Nabi nang di dalam awak kita ini nang kita beri salam. Jadi jasad memberi salam kepada ruh nang di dalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Mana nabinya? Di sini. Nabi pernah mengatakan gini. Ujar Nabi, ma min syaukatin, tidak ada satu duri yushaku biha ala ummati, yang menusuk umatku, illa wa ajidu alamah, aku merasa sakitnya, ajar Nabi. Apa maksud Nabi? Kalau kita tercucuk duri, ujar Nabi, aku merasa sakitnya. Maka ujar para ulama, iya nang di dalam awak kita ini. Makanya orang kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad itu nyaman. Ibadah nyaman, segala urusan nyaman. Kita nang sulit itu karena kita kada kenal lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka nilai kita nih mahal, larang harganya. Larang. Burung tuh aja punya bisa berpander, larang harganya. Nah, padahal yang dipanderakan ngitung-ngitung aja. Itu burung. Nah, burung apa? Burung tiung lah, burung beo. Larang harganya. Apalagi kita yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menyatu antara kita, antara jasad dengan ruh, antara kita lawan Nabi Muhammad SAW, hidup kita nyaman banget. Ibadah tuh terasa lezat, terasa nikmat. Nah ini nang ngalih dicari, dan kita harus belajar menumbuhkan rasa itu. Jadi kita tak hijab lawan Nabi Muhammad itu karena banyak dosa. Nabi Muhammad itu dikenal oleh seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang tidak mengenal Nabi. Seluruh makhluk itu kenal pinandu lawan Nabi. Kenapa?
Karena seluruh makhluk itu asalnya dari sumber yang sama, yaitu sumber Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi SAW di kota Madinah itu ada onta mengamuk. Mungkin biasa ulun kisahkan. Jadi di kota Madinah ada onta mengamuk. Setiap ada orang berparak ditinjakinya, ditendanginya. Lalu Nabi SAW bertakon dengan sahabat, ada apa nih jar Nabi? Ini ribut-ribut. Ujar sahabat nang lain, ya Rasulullah, ada unta mahamuk. Karena kau diparaki, ditendanginya kita. Maka Nabi SAW mendekat kepada unta itu. Sahabat menangani, jangan ya Rasulullah. Kalau pian disakiti oleh unta itu, jangan. Begitu Nabi SAW berparak lawan unta itu, unta nang asalnya berdiri berduduk. Dilipatnya batisnya duduk. Tenang, unta itu ketika diparaki oleh Nabi. Lalu Nabi SAW membisik di telinga unta. Dibisiki. Setelah dibisiki oleh Nabi, bagantian untanya yang membisik di telinga Nabi. Setelah unta berbisik, Nabi berbisik lagi dengan unta itu. Setelah selesai berbisik dengan unta, maka Nabi SAW marah. Nabi marah mencari pemilik unta. Mana ampun unta ini? Ulun ya Rasulullah. Ulun ampunnya. Disariki oleh Nabi. Ujar Nabi, bujur kan? Engkau mempekerjakan unta ini dibebani dengan beban-beban berat selama berbulan-bulan dan engkau kurang memberikan makan minumnya. Suruh bahangkut makan minumnya kada dipenuhi, kada dicukupi. Inggih bujur ya Rasulullah, ontakmu mengadu mengeluh kepadaku. Onta itu kenal lawan Nabi, pinandu lawan Nabi SAW. Lalu ujar sahabat ini, ya Rasulullah, ulun berjanji, ulun bersumpah, selama 1 bulan ini ulun tidak akan mempekerjakan onta ini. Inya ulun beri makan minum aja, istirahatinya begawi. Lalu Nabi SAW berbisik dengan onta. Disampaikan oleh Nabi bahwa orang yang memiliki engkau ini berjanji akan memberi makan minum selama 1 bulan dan tidak mempekerjakan. Setelah itu ontanya ampih mamuk. Ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali pinandu lawan Nabi, tahu lawan Nabi. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inni la'a'lamu hajaran bimakkata yusallimu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku, ujar Sayyidina Ali, dahulu rancak mengawani Nabi berjalan di pinggiran kota Mekah. Aku ingat batu-batu nang mana nang memberi salam lawan Nabi, aku ingat batunya nang mana. Jadi kalau Nabi melewati bebatuan di kota Mekah, batu itu memberi salam lawan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ujar Sayyidina Ali, aku pinandu, batunya nang mana? Berarti salam ini didengar oleh Sayyidina Ali, bukan hanya Nabi yang mendengar. Bahkan batu itu pun pinandu lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa rugi kalau kita umat Nabi Muhammad yang di dalam diri kita ada Nabi Muhammad, kada pinandu lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, di hari kiamat itu apabila ada orang kada melihat aku di hari kiamat, berarti celaka. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang kada melihat aku di hari kiamat. Siapa yang kada melihat Nabi? Di antaranya orang yang apabila mendengar nama Nabi tidak bergetar hatinya, tidak tergerak lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi orang yang ada cinta lawan Nabi, ketika mendengar nama Nabi disebut tergerak hatinya. Ada rasa rindu, ada rasa pengagungan terhadap nama yang didengarnya. Lalu muncullah sholawat diucapkan dengan lisannya. Di antaranya lagi orang yang celaka yang kada melihat Nabi, ialah orang yang tidak senang akan sunnah Nabi. Jadi apa yang menjadi sunnah Nabi? Kita usahakan. Ada yang kita amalkan, ada yang kita umpati. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Orang sudah banyak yang kada pindah dulu Nabinya. Lebih kenal dengan yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tahu kadar Nabi Muhammad, kita tidak akan berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang cinta lawan Nabi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para ulama kita khususnya guru-guru kita Allah taala lindungi, Allah taala jaga daripada bala musibah, daripada orang-orang yang mendengki, daripada orang-orang yang membenci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wasiyatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, syahri min al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa 'afwan 'inda al-hisab, wa min al-'adzab, nasibun minal jannah, wa rizqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.